بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ عروشہ کو فوراً احساس ہو گیا انجانے میں وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ بلا سوچے سمجھے اس کی زبان چل گئی تھی اور نتیجے میں اب اسلحان کی ناراضگی اس کی جان نکال گئی۔ تیزی سے سیدھے ہوتے ہوئے اس نے اسلحان کے خون اترتی سرخ آنکھیں دیکھیں۔ تم سب عورتیں ایک جیسی ہوتی ہو، شکی اور محبتوں کو نہ سمجھنے والی، بس اپنی فیلنگز، اپنی ذات ان کے لیے اہم ہوتی ہے۔ تم لوگوں کو شوہر نہیں کتا چاہیے ہوتا ہے جو دم ہلاتا بس تم لوگوں کے آگے پیچھے پھرے، ہر غلط صحیح بات پر لبیک کرے۔ غلط صحیح بات پر لبیک کرے ہے نا۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا بیڈ پر ساکت سی بیٹھی عروشہ کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں لگے زخموں کی وجہ سے ایسے سنگین باتیں بولا تھا۔ عروشہ کی آنکھوں میں خوف سا اتر آیا۔ وہ پہلے جیسا اسلحان لگ رہا تھا، شفاف، بے رحم، چوٹ کھایا ہوا مرد۔ عروشہ بیڈ سے چپکی اسے اپنے اوپر چلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں اسلحان میر ہوں، تم لوگوں کا خریدا ہوا غلام نہیں۔ میرے بھی کچھ جذبات ہیں، میری بھی کچھ خواہشات ہیں، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ ہر کوئی میرے جذبات، میری ذات سے کھیلے، اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ اور تم، اس نے اسے انگلی دکھائی، تم بھی وہی کام کرو۔ یہ تو بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ آئندہ سے زبان سنبھال کر مجھ سے بات کرنا، اور اب اگر اس عورت کا نام بھی میرے سامنے لیا تو زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ مجھے گونگی بیوی منظور ہوگی مگر زبان چلانے والی نہیں۔ وہ انگلی اٹھائے لہو رنگ آنکھوں سے عروشہ کو ایسی برفیلی آواز میں بولا کہ عروشہ نے خوف سے فوراً جلدی تائید میں سر ہلا دیا۔ اسلحان نے دانت پر دانت جما کر پہلے آنکھیں بند کر کے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں، پھر چند گہری سانس لے کر خود پر کنٹرول کرتا وہ فرش جوتوں تلے رونقتا ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ اور وہ جو ڈر کر ساکت بیٹھی تھی، گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ کر روئی تھی۔ آشو، کیا بات ہے؟ کیا اتنی چپ سی کیوں ہو تم؟ ابھی مغرب کا وقت تھا اور وہ اور ہانیہ کے ساتھ لان میں نکل کر ٹہل رہی تھی کہ اس کی خاموشی محسوس کر کے ہانیہ پوچھ بیٹھی، اب سے میں کم ہی بولوں گی، میری زبان بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ وہ منہ لٹکا کر اتنی سنجیدگی سے بولی کہ بجائے پریشان ہونے کے ہانیہ کو ہنسی آ گئی۔ اپنی اتنی سیریس بات پر ہانیہ کو ہنستے دیکھ کر وہ غصے سے تیز چلنے لگی۔ ہانیہ نے جلدی سے سیریس ہو کر تیز چلتی عروشہ کے بازو پکڑ کر اپنی طرف موڑ لیا۔ سوری، کان پکڑ کر وہ عروشہ سے معافی والے انداز میں منہ بنا کر بولی تھی۔ عروشہ سرد آہ بھر کر پھر سے آہستہ چلنے لگی۔ بات کیا ہے؟ اتنی سرد آہیں کیوں بھر رہی ہو؟ ہانیہ نے سادگی سے پوچھا۔ سرد آہیں نہ بھروں تو اور کیا کروں ہانو؟ ہم دونوں کو عقل کب آئے گی؟ یا ہم ایسی ہی رہ جائیں گی بڑبڑ کرنے والی؟ کوئی بات سوچ سمجھ کر بولتے ہی نہیں ہم۔ وہ پوری طرح سے ٹریجڈی ہیروئن کی کاپی بنی ہوئی ویسے ہی بیچ میں سرد آہیں بھرتی معصومیت سے بول رہی تھی۔ عقل جیسی نعمت سے بس مجھے فیضیاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم دونوں کو تو دکھایا بھی نہیں کہ عقل کس چڑیا کا نام ہے۔ ہانیہ کوئی جواب دیتی اپنے پیچھے شوق سی آواز پر ان دونوں نے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے ہشم کو گھور کر دیکھا۔ اس نے دونوں کو اپنے دانت دکھائے۔ اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل سمجھتا ہے مینڈک کہیں کا۔ ہانیہ اس کی باتیں چیرنے پر جل کر بڑبڑائی۔ عروشہ کی طرف دیکھا اور اس کی بڑبڑاہٹ سن کر اسے گھور رہی تھی۔ ہانیہ نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ بھول گئی تھی پیاری بہن، پاس ہے مجال ہے جو اس کے سامنے کوئی ہشم کو الٹے سیدھے خطاب بھی دے، ساری دوستی پرے رکھ کر وہ خونخوار بن جاتی ہے۔ ہانیہ نے ہونٹ پھیلا کر بیچاری والی شکل بنائی تو عروشہ نے بات پر اٹھا کر رکھتے ہوئے پھر سے سرد آہ بھری۔ کیا ہو گیا میری دونوں شولوں کو؟ اتنی ٹھنڈی آہیں؟ تیری موٹی بھابھی پر تو کوئی اثر نہیں ہونا، بٹ میرا تو سوچ میں جم جاؤں گا۔ ہشم اس کے پاس آ کر اپنے بازوؤں میں لیتا ہوا بولا۔ وہ ہانیہ کو جلانے کے لیے کافی تھا۔ خود کی ڈیڑھ پسلی پر اتنا غرور مت کر، ایک ہی ہاتھ میں ٹوٹ کر گر جائے گی۔ وہ اترا کر مکہ بنا کر اس کے بازو میں مارنا شروع ہو گئی۔ ہانو، کتنی بار کہا ہے ہاشو کو مت مارا کرو۔ بہن کی محبت پھر جوش میں آئی۔ عروشہ نے اس کے ہاتھ تھام کر دور کر دیے تو ہشم نے ہاتھ کو ہانیہ کو منہ چڑھا کر اسے اور جلایا۔ کبھی اپنے بھائی کو بھی تو کچھ کہہ دیا کرو، تب کر شکوہ کرتی۔ وہ وہیں گھاس پر بیٹھ گئی۔ ہشم، کیوں ستاتے ہو میری جان کو؟ عروشہ نے اس بار بھائی کو ڈپٹا تو وہ مسکرا کے اسے لے کر وہیں نرم گھاس پر بیٹھ گیا۔ اب تینوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تم بہت چپ ہو۔ ہشم سنجیدہ ہو کر اب عروشہ سے پوچھ رہا تھا، تمہیں کیا
اب اپنی پرائیویٹ باتیں بھی تمہیں بتائیں۔ ہانیہ اب بھی تپی ہوئی، اسی لیے اب بھی تپ کر ہی بولا، مت بھولو میں وہی ہشیم ہوں جو تم دونوں کی سہیلی بھی ہے۔ سارے پرائیویٹ سے لے کر پرسنل پرابلم سب سولو کی ہیں۔ وہ بھی کہاں چپ رہنے والا تھا۔ ہانیہ نے بس اس کے خوبصورت چہرے کو گھورا، کوئی بات نہیں کی، بس میں اب چپ رہنے کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ اسلان کو گونگی بیوی منظور ہے مگر زبان چلانے والی نہیں، اس سے پہلے وہ لڑنا شروع ہو جاتے۔ آروشا نے تیزی سے بول کر دونوں کی توجہ اپنی طرف کروائی۔ تم نے لالا سے جھگڑا کیا؟ ہاشم نے اندازہ لگاتے ہوئے اسے کریدا۔ نہیں، جھگڑا تو نہیں کیا، بس ذرا سا زبان پھسل گئی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرا کر بے چارگی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اور زبان نے پھسل پھسل کر کون سے گل کھلائے؟ ہاشم نے اس بار سنجیدگی سے پوچھا، اس کی زبان کی تیزی سے واقف جو تھا۔ بلا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی ہے، بس ذرا سی پھسلی تھی۔ آروشا نے رومانس والا حصہ شارٹ کرتے ہوئے ساری داستان سنا دی۔ پاگل کچھ دن پہلے ہی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اس عورت کو اسلان کے ساتھ مت جوڑو، مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے، وہ میرے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اب ہاشم نے اس کی بیوقوفی پر اس کے سر پر ہلکے سے چپت لگائی اور آروشا نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ چہرے پر اداسی کے رنگ اور گہرے ہو گئے۔ اچھا اب اتنی اداس تو مت ہو، کچھ نہیں ہوتا، لالا بہت سمجھدار ہے، اب تک ان کا غصہ اتر گیا ہوگا۔ ہاشم نے اسے خود سے لگا کر تبکتے ہوئے تسلی دی۔ پکا اب ناراض نہیں ہوں گے؟ آروشا نے سر اٹھا کر خوش ہو کر پوچھا۔ تو ہاشم ہی کیا، ہانیہ بھی ہنس دی۔ مرو تم دونوں یہاں، میں پریشان ہوں اور تم دونوں کو ہنسی سوجھ رہی ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے دونوں کو ہاتھ مارا تھا۔ اچھا نہیں ہنستا، تم دونوں کو ایک مزیدار قصہ سناتا ہوں۔ پھر وہ دونوں کو نہ جانے کون کون سے جھوٹے سچے قصے سنا کر ہنسا کر لوٹ پوٹ کرنے لگا۔ تینوں وہاں بیٹھے ایک دوسرے کے ہنسی مذاق کرتے ہنستے بولتے رہے تھے کہ کئی دنوں سے گھر گھر آتے بادلوں نے آخر کار ان کی دعائیں سن لی تھیں اور چماچم برسنا شروع کر دیا۔ بارش دیکھ کر آروشا اور ہانیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہ گیا۔ ان دونوں کے ساتھ ہاشم بھی بارش کا پورا لطف لیتا، وہیں ان دونوں کے ساتھ بھیگ رہا تھا۔ ایک ادھم تھا جو ان تینوں نے مچایا تھا اور اس میں اور بھی اضافہ ہوا تھا جب بارش کی وجہ سے ندا صدا بھی لان میں پہنچ گئیں۔ پھر وہ شور ہنگامہ مچا کہ الامان، یہ اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کوئی خیال ہے کہ نہیں؟ ماں جی نے لان سے آتی آوازوں پر سنجیدگی سے کہا۔ لڑتے جھگڑتے اور کہکہوں کی آواز پر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے سب کی توجہ اس شور پر چلی گئی۔ اسلان بھی سب کے درمیان بیٹھا محض گفتگو تھا۔ شور کی وجہ سے اٹھ کر دھیرے سے وہ اپنی جگہ چلتا لان کی طرف والی گلاس والی وال کے پاس آ گیا۔ پردے ہٹے ہوئے تھے اور صاف و شفاف وال سے لان کا نظارہ نظر آ رہا تھا۔ ہنستا ہوا ہاشم بھی بچی بنی رہتی ہے۔ اپنے پیچھے چاچی کی تنزیہ آواز سن کر اسلان چونک کر مڑا، پیشانی پر بل ڈال کر اس نے چاچی کو گھورا۔ ابھی کچھ دیر پہلے سمجھایا اور میرا مطلب ہے بیٹا ایسے کھلے لان میں کون بارش میں بھیگتا ہے؟ خیر وہ تو ناسمجھ بچی ہے مگر جوان لڑکے کو دیکھو کیسے بے شرمی سے لڑکیوں چاچی، اسلان نے انہیں بیچ میں ٹوک دیا، یہ ان لوگوں کے اپنے گھر کا لان ہے، وہ جو چاہیں کریں۔ اور جوان لڑکا سگا بھائی ہے، اس کا ساتھ ہی میرا بھی بھائی ہے اور میرا بھائی بے شرم کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسلان ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا وہاں سے ہٹ کر باہر کی طرف کھلنے والے ڈور کی طرف چلا آیا۔ ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ وہی نمبر تھا جو کچھ دن پہلے اسے ڈسٹرب کر چکا تھا۔ بول موبائل کان سے لگاتے ہی وہ غرایا۔ واؤ، میرا نمبر دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ شخص اسلان کو چلانے کے لیے ہنسا۔ تم جیسے دوستوں کے نمبر بھولے نہیں جاتے۔ وہ تیز قدموں سے اس طرف نکل آیا جدھر سے وہ سب کو دیکھ سکتا تھا مگر اسے کوئی دیکھ اور سن نہیں سکتا تھا۔ بہت خوب، وہ پھر سے خباثت سے ہنسا، کال ڈالا اور تیز قدموں سے وہ لان کی طرف بڑھا تھا۔ تم لوگوں کی میں اچھے سے خبر لوں گی، یہ وقت دیکھو اور بارش میں بھیگنا دیکھو۔ ماں جی دور کھڑی دونوں پر چلا رہی تھی۔ ہاشم تو ایک طرف چپ چاپ جا کر بیٹھ گیا تھا مگر وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے گول گول گھوم رہی تھی۔ اسلان لان میں پار کرتا بھیگتا ہوا ان دونوں تک پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ سب ساکھ سے اسے دیکھنے لگے، جبڑے تنے ہوئے اور پیشانی پر بل، آنکھوں کی سرخی۔ ماجی ساکھ۔ ہاشم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ندا صدا دور ہٹ گئیں اور ہانیہ اپنی آروشا نے ڈر کر گول گول گھومنا بند کر دیا۔ اسلان نے ایک جھٹکے سے ہانیہ کے ہاتھ سے آروشا کا ہاتھ کھینچا تھا۔ ہانیہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ ماجی، ہاشم اور ندا صدا سب کے سب اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ اسلان کے چہرے پر اس وقت اتنی سختی تھی کہ کسی کی کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آئندہ سے میں تمہیں لان میں بھیگتا نہ دیکھوں، اپنی طرف سے خوف سے دیکھتی، آروشا سے سختی سے کہہ کر وہ مڑ کر اندر کی طرف بڑھا۔ اس طرح کہ آروشا کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑے وہ اسے گھسیٹتا اندر لے جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ماجی بھی کچھ نہ سمجھتے ہوئے گھبرائی سی بڑھ گئی۔
لالا کو کیا ہو گیا؟ حشم۔ ہانیہ مشکل سے سب برداشت کرتے حشم کے پاس آ کر پوچھ بیٹھی، تمہارے لالا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کب رومانٹک ہیرو سے روڈ ہیرو میں تبدیل ہو جائیں۔ وہ غصے سے کہہ کر بال جھاڑتا خود بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ خود تو جیسے دن رات رومانٹک ہیرو بنا رہتا ہے کھڑوس کہیں کا۔ ہانیہ اس کی پشت کو گھورتی بڑبڑائی۔ چاروں طرف چھماچم برستی بارش کو دیکھ کر وہ سرد آہ بھر کر مرے بھرے قدموں سے اندر بڑھ گئی۔ اسلان بنا رکے تیز تیز قدموں سے اپنے روم کی طرف رواں تھا اور اس کے ہمراہ گھسیٹتی ہوئے آروشہ ڈری سہمی مدد طلب نسوں سے مڑ مڑ کر اپنے پیچھے آتی ماجی کو دیکھ رہی تھی۔ اماں جان نے حیرت سے اسلان کے جارحانہ انداز اور خوفزدہ سی آروشہ کو دیکھا۔ یہ ایک دم سے اسلان پھر کیسے پہلے جیسا ہو گیا؟ اسلان کیا بات ہے، اس طرح سے کیوں لے کے جا رہے ہو آروشہ کو؟ اماں جان نے اپنے پوتے کے سامنے آ کر اسے ٹوکا۔ اسلان نے ذرا سا رک کر اپنی اماں جان پھر کچھ دوری پر کھڑی چاچی اور چاچی کے ہمراہ کھڑی آنیہ کو دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، یہ میری بیوی ہے، اسے روم میں لے کے جا رہا ہوں، کوئی پرابلم ہے اماں جان؟ پوتے کے جواب پر اب اماں جان کیا بولے؟ انہوں نے ڈری سہمی آروشہ کو دیکھا جس کے چہرے پر یہی لکھا تھا، اماں جان مجھے بچا لیں، بیوی ہے تو طریقے سے لے کر جاؤ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ گھسیٹ گھسیٹ کر بیچاری کو خوفزدہ کر رہے ہو۔ ماں جی اب قریب آ گئی تھی، انہوں نے رعب سے اسلان کے ہاتھوں سے آروشہ کی کلائی چھڑا دی۔ آروشہ تیزی سے ان کی پشت کے پیچھے چھپ کر پناہ لے چکی تھی۔ ظالم جلاد دیو سے بس ساسو ماں بچا سکتی ہیں، اوکے میں صحیح طریقے سے لے جاتا ہوں۔ تب اسی سخت انداز میں کہہ کر وہ سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ ادھر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اللہ کیا ہیرو گری ہے، کاش سب کے پاس اتنا ہی دل جگر ہوتا۔ حشم نے دانت بھری نظروں سے اسلان ملک کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس دل میں سوچا۔ اماں جان مسکراہٹ چھپاتی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ماں جی نے گردن اکڑا کر بڑی جتاتی ہوئی نظروں سے چاچی اور آنیہ کی طرف دیکھا اور ایک نظر سیڑھیوں کی طرف جاتے اسلان کو وہ مسکراتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئیں۔ چاچی اور آنیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جلتی اڑتی اپنے روم کی طرف چلی گئیں۔ وہاں بس حشم رہ گیا جو آرام سے اپنے بالوں سے پانی جھاڑ رہا تھا، چہرہ کچھ اور آنکھیں کچھ اور بیان کر رہی تھی۔ کیا ہوا حشم؟ لالا بیچاری آشو کو کہاں لے گئے؟ ہانیہ ہاں ہوں ابھی وہاں پہنچی۔ وہاں بس حشم کو کھڑے دیکھ کر تعجب سے بولا، ہمت ہے تو جاؤ جان عزیز، اب تم آشو کی طرح ہلکی پھلکی تو ہو نہیں۔ وہ بولتے بولتے ہانیہ کا دل پوری طرح سے جلا کر خاک کر چکا تھا۔ حشم کے بچے اپنے ہاتھوں کا مکہ بنا کر وہ اس کی طرف لگتی تھی مگر وہ پھرتی سے کنارے ہٹ گیا۔ موڑ کر اسے منہ چڑھاتا وہ اپنے روم کی طرف بھاگا۔ اب تو ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ ہانیہ تیزی سے اس کے پیچھے دوڑی۔ اب وہ آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے۔ جیسے ہی اپنے روم کے ڈور تک وہ پہنچا، مڑ کر اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا اور ادھر ہی آ رہی تھی۔ حشم کی آنکھیں چمکی۔ آرام سے روم کا ڈور کھول کر اس نے ہانیہ کے اندر آنے کا انتظار کیا اور جیسے ہی وہ روم میں آئی اس نے پھرتی سے ڈور لاک کر دیا۔ بھی تھی، جنونیت بھی تھی اور بے تحاشا چاہت بھی۔ وہ دیوانہ وار اسے اپنی محبت نہ ہوگا نا محبوبہ، نا صحیح بیوی تو ہو نا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی گرے آنکھیں ہانیہ کو اپنا تمسخر اڑاتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ غصے سے اس نے اس کے بازوؤں پر اپنے ناخن بری طرح سے گاڑ دیے۔ وہ آرام سے کھڑا ہانیہ کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے اپنے بازوؤں کو دیکھا۔ اس کے ناخنوں نے وہاں اس کی کھال ادھیڑ دی تھی اور خون رس رہا تھا۔ ہانیہ نے ایک دم سے اپنے ناخن وہاں سے ہٹا لیے۔ وہاں خون نکلتے دیکھ کر وہ سارا غصہ بھول گئی۔ حشم سوری، آئی ایم سوری، پتہ نہیں کیسے میں نے ایسا کر دیا۔ وہ بری طرح سے شرمندہ ہوتی اس کے بازوؤں کو دیکھ رہی تھی۔ عادت ہے تمہاری، کبھی بازوؤں پر تو کبھی دل پر زخم دیتی ہو، سرد مہری سے کہہ کر اس نے جھٹکا دے کر ہانیہ کو خود سے دور کیا تھا۔ ہانیہ کے دل پر اس کے الفاظ لگے تھے۔ وہ ایک دم سے اس کا وہی بازو تھام کر بولی، تمہیں میں زخم دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی حشم، جو ہوا انجانے میں ہوا، نادانی میں کیا میں نے۔ اپنے دوپٹے سے اس کے بازو پر لگے زخم کو صاف کرتی اس کی آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے تمہاری مسیحائی، جاؤ یہاں سے تم۔ اس کے ہاتھ جھٹک کر وہ رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں جاؤں گی، تم لائے ہو، اپنی مرضی سے جاؤں گی، اپنی مرضی سے۔ آخر بہن تو اسلان میر کی تھی، ضد میں کم تو نہیں ہو سکتی تھی۔ حشم نے ہونٹ بھینچ کر اس کے اٹل ارادے دیکھے۔ اب کوئی کچھ نہیں کہے گا، طنزیہ مسکراہٹ سے ہانیہ کو جتایا۔ نکاح نامہ دکھا دوں گی، اس کی بات اسی کو لوٹا کر اس نے گردن اکڑائی۔ حشم کچھ دیر اسے آنکھیں سکڑ کر گھورتا رہا، پھر گہری سانس لے کر نرمی سے بولا، جاؤ چینج کر لو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اتنا نرم لہجہ، تمہارا غصہ ختم ہو گیا؟
ہانیہ بے پناہ خوش ہو گئی، اسی خوشی میں اس کے پاس بھی آ گئی۔ معلوم نہیں میں 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہوں ہانیہ، جانے کب میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہو جاتا ہے۔ سب بھول جاؤں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں رہ رہ کر سب یاد آتا ہے، اور محبت کہتی ہے تم نے اعتبار نہیں دیا۔ وہ پوری سچائی سے اپنے دل کی بات اس سے بیان کرتا خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ہانیہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی، مگر غلطی اسی کی تھی، اسی لیے اپنے دل میں اٹھتی ٹیسوں کو دبا کر مسکرائی۔ ہاشم، محبت تو مجھ سے ہی کرتے ہو نا، اور ایک لفظ، ایک محبت مجھے معاف بھی کر دے گی؟ تب تک ہم اچھے دوست کی طرح تو رہ سکتے ہیں نا؟ اپنے ہاتھ کو اس کے آگے پھیلا کر بڑی امید سے اس نے ہاشم کی طرف دیکھا۔ ہاشم نے ہاں میں سر ہلا کر اس کی ہتھیلی پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ ہانیہ پورے دل سے مسکرا دی۔ جاؤ چینج کر لو موتی، شرارت سے اس کی ناک دبا کر اس نے خوش دلی ڈور کھول کر پوری رفتار سے دوڑتی ہوئی ڈور کھول کر روم سے نکل گئی۔ محبت جگانے کی اچھی کوشش کی تھی، راہیں اپنے چہرے پر محسوس کر کے مسکرا کر پوچھا۔ انگلیاں اب بھی اس کے بالوں سے کھیل رہی تھیں۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ اب اسلان دونوں ہتھیلی اس کے سینے پر رکھ کر اور اس پر اپنی تھوڑی ٹیک کر وہ اسلان کے چہرے پر نگاہ جمائے ہوئی تھی۔ ناراض مگر کس بات پر؟ اب بھی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ مطمئن۔ وہ جو میں نے آپ کے آفس سے آنے کے بعد الٹا سیدھا کہا تھا، یقین کریں اسلان، بس میری زبان سے یوں ہی نکل گیا، ورنہ میں آپ پر کبھی شک نہیں کر سکتی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آروشہ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو اس کی داڑھی اور چہرے پر بھی پھیرنا شروع کر دیا۔ میں نے تمہاری بات کا برا نہیں مانا، اس وقت میں کسی اور بات پر ڈسٹرب تھا، بس کہیں کا غصہ کہیں پر نکل گیا۔ اسلان نے آنکھیں کھول کر اپنے چہرے پر پھرتے آروشہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے لبوں سے لگایا۔ یعنی آپ نے مجھے فضول میں سب سنا ڈالا؟ کسی کا بھی غصہ آپ ایسے کیسے مجھ پر نکال سکتے ہیں؟ اسلان میں کتنی دکھی ہو گئی تھی، کتنی شرمندہ۔ آپ نے کیا کیا نہیں سنایا مجھ کو؟ اس کے منہ سے سچائی سنتے ہی آروشہ کی ساری محبت بھگ سے اڑ گئی۔ وہ صدمے سے اپنے محبوب شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اسلان نے آنکھیں سکیڑ کر اپنی زندگی کے صدمے میں ڈوبے چہرے کو دیکھا۔ اس کی معصوم ناراضگی پر اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہنسے مت، میں کتنا پریشان تھی، ناکام کوشش کر دی۔ بیبی کی زبان کاٹ نہیں دیں گے آپ، گونگی بیوی منظور ہوگی نا آپ کو؟ بہت چہک کر کہنے پر اسلان کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ اسی لیے ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھے تانے دینے کی؟ آروشہ تو کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی۔ کس نے تانے دیے؟ گردن پر لب رکھے ہوئے ہی بوجھل لہجے میں پوچھا۔ آپ کی ایکس ساسو ماں نے جل کر پھر سے غلط بولا، مگر اسلان نے چہرہ اٹھا کر تنبیہ کی۔ وہ چاچی ہیں بس۔ گیٹ پر تعینات سیکورٹی گارڈز اپنی اپنی بندوقیں سنبھالے پوری مستعدی سے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ بلیک مرسڈیز بڑی شان سے اس محل نما گیٹ کے اندر تھی۔ پورے محل میں شہر کی جانی مانی ہستیاں سفید لباس میں وہاں موجود تھیں۔ جیسے ہی وہ بلیک مرسڈیز رکی، ایک گارڈ تیزی سے فرنٹ ڈور کھول کر اترا تھا، اور اس سے بھی تیزی سے اس نے بیک ڈور کھولا اور ادب سے ایک طرف ہو گیا۔ مرسڈیز سے پہلے 2 چمکتے کالے شوز میں قید پاؤں باہر نکلے، پھر وہ اپنے پورے قد سمیت کار سے نکل کر باہر آیا تھا۔ قیمتی بلیک سوٹ اور آنکھوں پر بلیک ہی سن گلاسز میں اس کی اٹریکٹیو پرسنالٹی سب کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ 2 انگلیوں سے سینے پر سے اپنا کوٹ درست کرتا، شاندار چال چلتا محل نما گھر کے اندر کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کے 2 گارڈز بھی تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، کئی گردنیں ایک ساتھ مڑی تھیں اور ان سب کی نگاہوں کا وہ واحد مرکز بنا تھا۔ اسلان میر یہاں، لوگ آپس میں کانا پھوسی کرنا شروع ہو گئے، مگر وہ سب کی نگاہوں سے بے نیاز اسی شان سے چلتا اس شخص کے پاس آیا جسے لوگ اس کے بھائی کے پرسہ دے رہے تھے۔ ایک طرف بیٹھے شاہ نواز خان بھی تعجب سے اسلان میر کو دیکھے جا رہے تھے۔ اس کی آمد سے زیادہ اس کی جرأت نے انہیں حیران کیا تھا۔